السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والے جہاں جدھر سے مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو میں ان کا تہہ دل سے شکر یا ادا کرتی ہوں کہ چلو اس دنیا میں کوئی تو ہے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں اور میری چینل پر آتے ہیں اور بہت ہی میرے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور کامنٹ کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ ہے۔ اچھا، تو آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، اپنی باتوں کی طرف، جو کہ میں باتیں کرتی ہوں صرف ویڈیو کے اوپر، کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرتی ہوں، جو کہ میں آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو پر بھی اپنے بتا چکی ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتی ہیں ان پر باتیں کرنے والی؟ دیکھیں، میں ان کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرتی ہوں، میں ان کے اسی پوائنٹ پر اسی طریقے سے بات کرتی ہوں جو وہ لوگ ویڈیو پر دکھاتے ہیں۔ اگر ان کی ذاتی زندگی ہے تو وہ اپنی ذاتی زندگی ویڈیو پر نہ دکھائے، وہ لوگ ویڈیو پر دکھاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر وہ لوگ ویڈیو پر دکھانے کے لیے تو ہم بھی انہی کی ویڈیو پر بات کرتے ہیں، اور جو لوگ وہ ویڈیو پر دکھاتے ہیں اسی پر ہی میں بھی بات کرتی ہوں۔ ان کی ذاتی زندگی کے اوپر میں بات نہیں کرتی، اور ان کی ذاتی زندگی کیسی چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے، یہ تو میں کچھ نہیں جانتی ان کے بارے میں۔ تو چلے اب بات کرتے ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ اقصیٰ اور علی جب شفٹنگ کر رہے تھے انہوں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا تھا، پیکنگ وغیرہ ساری کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اقصیٰ چلی گئی اپنی ماں کے گھر، 2 یا 3 دن وہ وہیں پر ہی تھی۔ پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا سامان اب کہاں ہے؟ میں بتاتی ہوں ان کا سامان کہاں ہے۔ ان لوگوں نے جو سامان تھا نا، ساری سیٹنگ دوبارہ سے کر لی ہے۔ پھر وہ بیچارے، ایسا نہیں تھا، وہ بیچارے گئے تھے، اقصیٰ اپنے ماں کے گھر گئی تھی، وہاں پر انہوں نے کچھ دن قیام بھی کیا، لیکن ایکچولی اقصیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جتنا دن اپنی ماں کے گھر میں تھی اور ساتھ ساتھ وہ گھر ڈھونڈ بھی رہے تھے۔ کچھ ایسے ناظرف لوگ ہوتے ہیں نا جو دوسروں کی باتوں پر، دوسرے کے احساس، دوسروں کی فیلنگ کو نہیں سمجھتے۔ کہہ رہے تھے کہ اقصیٰ اور علی نے جو پیکنگ وغیرہ کی تھی ان کے یہ سارے سامان کہاں ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ شاید اقصیٰ اور علی نے اپنے وہ سامان سارے پھر سے اوپن کر لیے ہوں گے اور سیٹنگ کر کے اپنے گھر کی دوبارہ رکھ لی ہوگی۔ پر انہوں نے ویڈیو بنائی، وہ بیچارے پھر سے اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور اپنی بیٹی کو اقصیٰ نے اپنی ماں کے یہاں چھوڑا ہے، اور آ کر وہ اب دوبارہ سے اپنے سامان لے رہے ہیں۔ جو چیزیں پیک کی ہوئی تھی وہ پیک ہی ہے، جو چیز پیک وغیرہ نہیں تھی، جیسے کہ کبرڈ ہو گیا، الماری ہو گئی، انہیں اوپن کرنا تھا، اور وہ اب شاید کچھ ہی دنوں میں چلے جائیں گے وہاں سے۔ یہ ان کو منہ توڑ ہی جواب ہے۔ اقصیٰ اور علی نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ویڈیو بنائی اس بارے میں کہ ان کا سامان پیک ہی پڑا ہوا ہے اور انہی کے ہی گھر میں پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کسی کے اوپر ویڈیو بنانے کی، میں بھی کسی کے اوپر ویڈیو بناتی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نا دن میں 5 یا 10 ویڈیو تو ان کے اوپر بناتے ہیں، اور اتنی چھوٹی چھوٹی کلپ۔ اگر آپ لوگوں کو ان کے اوپر ویڈیو بنانی ہے، آپ سارے مطلب کہ اگر آپ کوئی ریسیپی یا کوئی کھانا بنا رہے ہیں، آپ سارے انگریڈینٹس ساتھ میں لے کر ہی بناتے ہیں نا، آدھی آدھی کر کے تو نہیں بناتے نا۔ آپ بھی ایسا کیجئے، سارے انگریڈینٹس ساتھ میں لیجئے، پھر جا کر ویڈیو بنائیں۔ آدھے آدھے آپ شارٹ کر کے آدھی آدھی باتوں کا ویڈیو کیوں بناتی ہو؟ اور دن میں 3-4 ویڈیوز، بھائی ذرا سینس یوز کیجئے، ایک ہی ویڈیو آپ لوگ اپلوڈ کیجئے، ساری معلومات حاصل کر کے پھر ایک ویڈیو بنائیں، اسی ایک ویڈیو میں ہی وہ ساری معلومات ایڈ کر دے اور اپنے ویورز کو بتائیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی اتنی سی بات ہو گئی اور آپ نے اتنا 2 منٹ کا یا 3 منٹ کا ویڈیو بنایا اور بتا دیا۔ کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی اپنی سالیوں کو لے کر گھومتا رہتا ہے، یا پھر اپنی ویڈیوز کو بڑھانے کے لیے اپنی سالیوں کو شو کر رہا ہے اپنی ویڈیو پر۔ دیکھو ان کی سالیاں جو آ رہی ہیں نا، انہوں نے اپنا فیس نہیں دکھایا، وہ اتنی بڑی ایج کی بھی نہیں ہے، وہ چھوٹی بچیاں ہیں، لیکن بچیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور رہی بات، اگر علی سالیوں کو گھماتا ہے تو ان کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، بہنوئی کی شکل میں علی ہی ان کا بڑا بھائی ہے، تو وہ اگر اپنی سالیوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اچھا ان کا برتاؤ ہے، تو یہ سب وہ علی اپنی سالیوں کے ساتھ بھائی ہو، بڑے بھائی جیسا برتاؤ کر رہا ہے، انہیں اپنی چھوٹی بہنیں سمجھ رہا ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اگر علی یہ کر رہا ہے تو پہلے جب علی یہ کر رہا تھا اب بھی یہ کر رہا ہے۔ پہلے سامی کی شادی نہیں ہوئی تھی، سامی کا بھی ریسنٹلی نکاح ہوا ہے، تو ان چند دنوں میں علی کہہ رہا تھا کہ جب ہم ساتھ میں تھے سامی کی شادی کا امان گمان بھی نہیں تھا، کہیں بھی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ جب وہ الگ ہوئے ہیں، انہوں نے جلدی سے لڑکی ڈھونڈی ہے، جلدی سے رشتہ پکا ہو گیا، بات طے ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، اتنی جلدی سے سب کچھ ہو گیا، اور اب مطلب کہ یہ نیو ریلیشن ہے،
بیوی کے ساتھ بھی نیو ریلیشن ہے، جو اس کے سامی کے سسرال والے ہیں ان کے ساتھ بھی نیو ریلیشن ہے سب کا۔ لیکن سامی نے کیا کیا، سامی جو علی کا تو کافی پرانا رشتہ ہے اپنی سالیوں کے ساتھ، سامی کا تو ابھی نیو رشتہ ہوا ہے وہ، اور اپنی سالیوں کو لے کر گھما رہا ہے۔ ابھی شروعات میں اس نے یہ کیا ہے، آگے جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی اس نے بڑی شروعات میں اسٹارٹنگ میں ہی اپنی سالیوں سے بڑی محبت، بڑی اپنائیت دکھائی، ایسا نہ ہو کہ پھر اسے اپنی سالیوں کی شکل اچھی ہی نہ لگے۔ اب خیر سامی کی سالی کی برتھ ڈے تھی تو انہوں نے اپنی سالی کو برتھ ڈے ٹریٹ دینے کے لیے اسے گھما رہا تھا، پھرا رہا تھا، پھر کھانا وانا انہوں نے پیزا آئی تھنک کچھ کھایا تھا۔ خیر انہوں نے جب تھمبنیل لگایا تھا نا، اور جو ان کی بڑی سالی تھی نا اس کے فیس کو انہوں نے ہائڈ کیا ہوا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ یہ سامی کی بیوی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کچھ رکھا تھا تاکہ ان کے جو دیکھنے والے، ان کے جو ویوز ہیں ان کو یہ لگے کہ سامی اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ اپنی سالی کے ساتھ ہے۔ ٹائٹل کچھ ایسا تھا کہ سامی نے اپنے سسرالوں میں سے کس کے ساتھ اپنا پورا دن اسپینڈ کیا، لائک دیٹ، اس طرح کا کچھ تھا۔ مجھے نا حمیرہ ارشد کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات پتہ چلی ہے۔ خیر میں تو پہلے انہیں جانتی نہیں تھی، ابھی میں ان کے ولاگس دیکھتی ہوں تو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسروں کے ولاگس بھی دیکھتے ہیں جو ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انہیں ایک خاتون کی ذریعے سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حمیرہ ارشد نے جب اپنی ولاگنگ اسٹارٹ کی تھی، حمیرہ ارشد کو وہ اسٹارٹنگ سے دیکھ رہی ہے۔ خیر ولاگ میں اقصیٰ بھی نظر آتی تھی، ان کے دونوں بیٹے بھی نظر آتے تھے، اور حمیرہ ارشد نے تب یہ بتایا تھا کہ اقصیٰ ان کی بھانجی یا بھتیجی ہے، یہ بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کی بہو ہے۔ اور ولاگس میں تینوں سب نظر آتے تھے، جو اس وقت نظر آتے تھے سب نظر آتے تھے، اور اقصیٰ بھی ساتھ میں نظر آتی تھی۔ تو اقصیٰ کو انہوں نے اس طرح تعارف کروایا تھا اپنے سونا کے ساتھ کہ یہ میری بھانجی یا بھتیجی، تو وہ آنٹی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم بھی یہی سمجھے کہ شاید یہ ان کی بھانجی یا بھتیجی ہوگی، حالانکہ تب اقصیٰ اور علی کی نئی شادی ہوئی تھی، اور اقصیٰ اس طرح رہتی تھی، عام سے کپڑے اسے پہنے ہوتے تھے جس طرح ایک لڑکی پہنتی ہے، یا وہ لڑکی جو کنواری ہوتی ہے یا گھر کے کاموں میں ہوتی ہے وہی لڑکی پہنتی ہے۔ حالانکہ اس وقت اقصیٰ کی نئی شادی ہوئی تھی، اور اقصیٰ کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی شادی شدہ لڑکی ہے یا اس کی نئی شادی ہوئی۔ ایسے سادہ سے کپڑے پہنے ہوتے تھے اور سارا دن گھر کا کام کرتی تھی، اور حمیرہ ارشد بڑے ہی بناؤ سنگار سے رہتی تھی، اور حمیرہ ارشد نے اس بات کو کافی حد تک چھپانے کی کوشش کی تھی کہ اقصیٰ ان کی بہو ہے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اقصیٰ کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ اقصیٰ ان کی کیا ہے۔ اور انہوں نے ٹھیک ہے یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ شاید یہ ان کی بھانجی یا بھتیجی ہوگی، ان کے ساتھ رہتی ہوگی، گھر کا کام کرتی ہوگی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ ان کی بہو ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ عام سے کپڑوں میں اور سادہ سی رہتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی تو وہ تیار بھی نہیں رہتی تھی، شاید حمیرہ ارشد ان کو تیار ہونے کا یا سجنے سنورنے کا موقع نہیں دیا کرتی تھی، اور حمیرہ ارشد کافی سج سور کر رہتی تھی، اور وہ کچھ کپڑے بھی لے کر آئی تھی، اپنی کرتیاں وغیرہ دکھا رہی تھی، پھر ان میں سے ایک کرتی اقصیٰ کو دے دی تھی کہ اقصیٰ یہ کرتی تم لے لو۔ اور آنٹی کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت علی کو اس طرح دکھایا جاتا تھا کہ علی پڑھنے جا رہا ہے، علی اسٹوڈنٹ ہے ابھی، اور علی اپنی پڑھائی پوری کر رہا ہے، جس وجہ سے شروعات میں دیکھنے والوں کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا، انہوں نے پتہ لگنے نہیں دیا کہ اقصیٰ ان کی بہو ہے۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب ان کے 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے، 1000 یا کچھ انہوں نے نمبر بتائے تھے ہو جائیں گے، تبھی وہ اس رشتے کے بارے میں بتائیں گے کہ اقصیٰ ان کی کیا لگتی ہے۔ پھر 1000 سبسکرائبر 1000 تھے یا کوئی نمبر تھے، مجھے یاد نہیں وہ نمبر، مطلب میں 1000 ہی کہہ دیتی ہوں۔ 1000 سبسکرائبر ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ لوگ الگ ہو گئے۔ پھر جب وہ لوگ الگ ہوئے تو آئی تھنک تبھی اقصیٰ اور علی نے اپنا چینل بنایا، اور اقصیٰ علی تبھی یوٹیوب پر کام کرنے لگے، اور اقصیٰ علی کی جو شروع کی ویڈیوز، شروع کے ولاگ سے وہ آپ دیکھیں تو وہ اکیلے ہی ہوتے تھے، اور وہ کسی گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے۔ آئی تھنک انہوں نے کچھ ایسا ہی کانسیپٹ رکھا تھا اپنے چینل کا کہ ویلیج لائف کا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تب اقصیٰ اور علی حمیرہ ارشد کے ساتھ نہیں تھے، حمیرہ ارشد سے جھگڑا ہونے کے بعد ہی وہ لوگ الگ ہوئے، اور انہوں نے اپنا چینل بنایا۔ ان کے آپ شروعات کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں،
وہ تب اکیلے تھے، اکیلے میں ویڈیو بناتے تھے۔ پھر جب اقصیٰ امید سے ہوئی تبھی حمیرہ ارشد نے انہیں اپنے پاس دوبارہ سے بلا لیا۔ تو پھر اقصیٰ علی کو انہوں نے دوبارہ سے اپنے گھر میں رکھا، اور علی کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو مہینے کے سارے خرچے اٹھاتا تھا اور انہیں گھر کے خرچے کے لیے اچھی خاصی پیمنٹ بھی کرتا تھا۔ پر حمیرہ ارشد کا شاید یہ کہنا ہے کہ ان کا بیٹا علی گھر کے اخراجات میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا یا خرچہ نہیں دیتا تھا۔ آئی تھنک کچھ ایسا مسئلہ ہوگا۔ پھر جب اقصیٰ امید سے ہوئی تو انہوں نے اپنے بہو اور بیٹے کو پھر سے ہی اپنے گھر میں رکھنا شروع کیا۔ پھر جب ان کے یہاں اولاد ہوئی، وہ کچھ عرصہ ساتھ رہے، پھر سے یہ دوبارہ سے الگ ہو گئے۔ پھر ایک ویڈیو آئی تھی، آئی تھنک انہوں نے کمیونٹی میں سامی نے کچھ لگایا تھا، تصویر وغیرہ لگائی تھی یا کچھ لکھا تھا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اقصیٰ اور علی اس وقت کافی دور رہتے تھے۔ جب علی کو اس بارے میں پتہ چلا کہ ان کی ماں کی طبیعت خراب ہے، وہ رات تھی، کافی ساری رات تھی، رات میں ہی وہ بہت سارا لمبا سفر کر کے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، دودھ پیتی بچی کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے رات کا وہ سفر طے کیا اور اپنی والدہ کی طرف آئے۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے چھوٹی بچی کے ساتھ رات میں، وہ بھی پاکستان کے ماحول میں، اپنی ماں سے ملنے گئی، اور ان کی ماں کیا کہتی ہے، انہیں اپنے گھر میں انٹر ہونے سے روکتی ہے، ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ بیچارہ اتنی دور سے سفر کر کے اپنی ماں کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اسے بھی پریشانی ہوئی ہوگی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ رات کے کسی بھی پہر وہ نکل چلا اپنی بیوی اور اپنی دودھ پیتی بچی کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے، اور ماں نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر شاید وہ اپنے کسی ریلیٹیوز کے ہی گھر رکا ہوگا، جیسے کہ ان کے ایک ریلیٹیو نے ویڈیو بنائی، آئی تھنک وہ ان کے ماموں کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جھگڑا ہوا، کیا بات ہوئی، ابھی جو ریسنٹلی ان کا جھگڑا ہوا ہے، جو اکثر کا مس کریج ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، وہ سامی کی شادی میں شریک ہوا ہے، لیکن اسے اس کی شادی کے مطلب کہ ان کے فائٹ کے بارے میں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ وہ علی کے ولاگس نہیں دیکھتا۔ وہ علی کے ولاگس اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی بہن کی جب شادی تھی، اس نے علی کو اپنی بہن کی شادی میں انوائٹ کیا، تو علی اس کی بہن کی شادی میں نہیں گیا اور نہ ہی اس کی دوبارہ فون اٹینڈ کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کئی مرتبہ علی کو فون کرنے کی کوشش کی، علی یا تو فون نہیں اٹھاتا تھا یا اس کی فون کاٹ دیتا تھا۔ اس وجہ سے وہ علی سے ناراض ہوئے اور علی کو انہوں نے انسبسکرائب کر دیا، اور علی اور اقصیٰ کے وہ ولاگس بالکل بھی نہیں دیکھتا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جھگڑے، ان کے فائٹ کے بارے میں اسے کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ بھی علم نہیں۔ ہاں، خوشی کی بات ہے تو ان کی پھپھو نے انہیں شادی میں بلایا یا وہ ساتھ میں تھے تو وہ لوگ شادی انہوں نے اٹینڈ کی ہے۔ سنا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بندہ اپنی خبر جتنا چاہے چھپانے کی کوشش کرے اپنے باتوں کو، دیواروں کے بھی کان ہوتے، دوسروں تک خبر پہنچ جاتی ہے، اڑوس پڑوس تک بھی پہنچ جاتی ہے، پڑوسیوں کے پڑوسیوں تک بھی خبر پہنچ جاتی ہے، اور یہ تو ان کے ریلیٹیوز ہیں اور ان تک یہ خبر پہنچی نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان کی پھپھو ہے اور ان کو ان کی فیٹ کا نہیں پتہ۔ خیر، جو ہے جیسا ہے، یہی جانتے ہیں کہ ابھی اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی جھوٹائی ہے۔ لوگ تو عجیب عجیب قسم کے ولاگس بناتے ہیں، آج کل کے ولاگس دیکھو نا، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ریئل دکھا رہے ہیں، سارا لگتا ہے کہ پلان کر کے بنایا ہے، تم یہاں سے آنا، تم یہ کہنا، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ سامی کا نکاح ہوا ہے، دعائیں خیر ہوئی ہیں، اگر اس کے علاوہ دوسری تقریبات ہوئی ہیں، ان تقریبات میں کون شامل تھا؟ صرف اور صرف حمیرہ ارشد کے گھر والے، حمیرہ ارشد کی بہنیں، حمیرہ ارشد کے بھائی اور ان کے بچے۔ ان کے یہاں خالہوں کا نام بہت زیادہ ہے، خالہ یہ کر رہی ہے، خالہ وہ کر رہی ہے۔ مطلب کہ سامی کا نکاح ہوا، اس میں صرف اور صرف سامی کے ننیحال کی ہی طرف سے لوگ تھے، چند ہی لوگ تھے۔ مطلب کہ حمیرہ ارشد نے صرف اور صرف اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بلایا تھا، اور آئی تھنک اس کے بھائیوں کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ یہاں پر سامی کے ددیال والے کہاں ہیں؟ ددیال والوں کو انہوں نے شریک کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کی شادی میں یا نکاح میں کیوں نہیں آئے؟ حمیرہ ارشد نے نا بہت ہی بڑا جھگڑا نا اپنے میاں کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا، خاص کر کے اپنے میاں کی، اپنے صاحب
کی بہنوں کے ساتھ تو ان کی بہت ہی زیادہ فائٹ ہوگی، اس لیے انہوں نے سامی کے نکاح پر اپنی دیورانیوں کو، اپنی نندوں کو نہیں بلایا۔ آپ کے لیے بہت بڑا خوشی کا موقع تھا، آپ نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو بلایا اور آپ اتنی خوش تھی، مطلب کہ آپ کی طبیعت خراب بھی تھی لیکن آپ نے سامی کی خوشی میں یہ ظاہر نہیں کرنے دیا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ڈپریشن میں تھی، آپ کی طبیعت خراب تھی، لیکن آپ نے اس طرح ریئیکٹ کیا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے اور بالکل نارمل ہے، اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھی اور بہت زیادہ خوش تھی کہ آپ بہت زیادہ جھومی گائیں پھری بھی، حالانکہ آپ کی طبیعت خراب تھی لیکن آپ نے اس بات کا علم کسی کو لگنے نہیں دیا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا اپنے بیٹے کی شادی میں، نکاح میں یا دعائے خیر میں، بہت زیادہ ناچی جھومی، یہ سب کچھ کیا۔ آپ اتنی زیادہ خوش تھی تو آپ نے اپنے بیٹے کے نکاح میں اپنے شوہر کے گھر والوں کو انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کے بیٹے کی، مطلب کہ آخری بیٹے کی شادی ہے، اس کے بعد تو آپ کی کوئی اولاد نہیں جس کی آپ شادی کریں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی پھوپھیوں کو، چاچوؤں کو کیوں انوائٹ نہیں کیا؟ ان کے ساتھ آپ کی کیا انبن ہے؟ چلے ان کے ساتھ آپ کی انبن ہے، وہ آپ کے سسرال والے، آپ کی نند کے ساتھ آپ کی دیورانی یا جٹھانی کوئی بھی ہوگی، آپ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی یا ان کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، چلو وہ تو ہو گئے دور کے رشتے، لیکن آپ نے اپنے خون کو بھی انوائٹ نہیں کیا، آپ نے اپنے خون کو بھی نہیں بلایا، آپ نے اپنے خون کو بھی پتہ لگنے نہیں دیا کہ ان کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے۔ علی کو بھی کسی اور کے تھرو پتہ چلا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، اس کے بھائی کا نکاح ہے، اس کے بھائی کی دعائے خیر ہے، لڑکی کون ہے وہ یہ نہیں جانتا۔ جب تک وہ لوگ ساتھ میں تھے تو تب تک سامی کی شادی کا یا سامی کے نکاح کا کوئی ان لوگوں کو ارادہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کا جھگڑا ہوا، یہ لوگ الگ ہو گئے، فوراً سے ان لوگوں کو لڑکی مل گئی، رشتہ پکا ہو گیا اور فوراً سے ہی ان کا نکاح ہو گیا اور اب بہت جلد ان کی شادی ہوگی۔ اور سامی لے پھر رہا ہے اپنی سالیوں کو، ٹریٹ دے رہا ہے، اس کی برتھ ڈے ہے، میں اپنی سالی کی برتھ ڈے ہے تو اپنی سالی کو ٹریٹ دے رہا ہوں، سالی کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ چلے ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کر دیجئے گا، اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، کیونکہ میں زیادہ تر اپنے ویڈیوز پر یہ نہیں بولتی، میں نے اپنے 2 یا 3 ویڈیوز پر ہی اپنے دیکھنے والوں کو کہا تھا، ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں بولتی۔ آئی تھنک یہ میرا 3rd ٹائم ہے جو میں نے اس ویڈیو پر کہا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، اپنی کامنٹ بھی کیجئے گا، اپنی رائے سے مجھے آگاہ دیجئے گا۔ ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔